العلم وعلي بابها، أنا مدينة العلم وعلي بابها. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. ایک درود پڑھ لیجیے محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ہم سے زیادہ عالم ہیں، ہم سے بڑے خطیب ہیں، اور میرے مقابلے میں آپ کی تبلیغات زیادہ بھی ہے، اور اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی توفیق دیں اور بھی ذوق شہادت دیں، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی زبان کے اندر اللہ اثر پیدا فرما دیں، اور آپ کو تبلیغ کا اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی مواقع فراہم فرما دیں انشاءاللہ. مجھے نہیں معلوم وہ موضوعات دیے جاتے ہیں غالباً پہلے آپ کو بتایا گیا ہے، کوئی موضوعات مجھے دیے گئے ہیں، کوئی موضوع دیا گیا ہے یعنی پہلے سے اعلان شدہ ہے؟ کیا حوالے سے؟ شہزادی کے بارے میں کچھ، وہ تو مناسبت بھی ہے ظاہراً. اب کوئی بڑی علمی گفتگو کی تو آپ توقع ہی نہ رکھے، بس اس سے زیارت کے لیے آیا ہوں میں آپ کی. درست ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ خطابت کرنے کے لیے بھی نہیں آیا ہوں میں، تھوڑا سا بعنوان مشورہ چند جو ہے وہ بھی تجربات کی روشنی میں اپنی کم علمی کے لحاظ سے چند تجربات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، بیوی کے حوالے سے وہ بھی محدود کر کے، یا ہو سکتا ہے موضوع عام بھی ہو. کسی شخصیت کو پہچاننے کے لیے یا کسی نظام کو سمجھنے کے لیے اس موضوع پر ظاہراً کتابیں بھی ہیں. وہ یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر یہ واقعات وجود میں آئے، مثال کے طور پر اسلام کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں تو رسول کریم جہاں تشریف لائے اور جہاں تبلیغات آپ نے شروع کی، اس دین کو پھیلایا، تو اس تاریخ کو اگر آپ کو سمجھنا ہے اور آپ کو اور ہم کو سمجھنا ہے تو اس تاریخ کے لیے ضروری ہے اس معاشرے کا سمجھنا ضروری ہے، جغرافی حالات کا جاننا ضروری ہے. اگر آپ تاریخ پڑھنے سے پہلے یا کسی واقعے کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ اس معاشرے کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو بہت سی چیزیں جو ہے خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. تو آپ بیوی کے حوالے سے یا رسول کریم کے حوالے سے یا ائمہ طاہرین کے حوالے سے یا اسلام کے بارے میں جب ہم باتیں کرنا چاہیں یا کسی موضوع پر گفتگو کرنا چاہیں تو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم مکہ اور مدینہ کی تاریخ جو ہے ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے، کہ ان کا مزاج کیسا تھا، لوگ کیسے تھے، کیسا سوچتے تھے یہ لوگ. اس کو سمجھے بغیر علماء کا یہ کہنا ہے، یہ میرا کچھ نہیں ہے، علماء کا یہ کہنا ہے کہ معاشرے کو سمجھے بغیر، ان کے مزاج کو سمجھے بغیر تاریخ سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. تو آپ وہ مکہ اور کم سے کم مکہ اور مدینہ کی تاریخ یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، چاہے واقع کربلا ہو، چاہے اسلام ہو، چاہے بیوی کی عظمت ہو، وہ سمجھنے کے لیے. اب آتے ہیں مکہ اور مدینہ کے حوالے سے مجملاً. مکہ وہ علاقہ ہے اسلام آنے سے پہلے ایک ایسا بیکار علاقہ ہے کہ اس زمانے کے اندر دو حکومتیں تھیں غالباً، ایک ایران کی حکومت تھی اور ایک روم کی حکومت تھی، اور یہ ایسا بیکار علاقہ تھا، یہ دونوں نے اس کو اپنے سامنے شامل نہیں کیا تھا. اسے یہ نہ ایران کے حصے میں تھا نہ روم کے حصے میں تھا، ایک بیابان صحرا. ایک بات تو یہ ہوئی کہ اگر وہ بہت اہم جگہ ہوتی ان کی نگاہ میں تو سب سے ظاہر ہے کہ ان دونوں کے درمیان جنگ ہونی چاہیے تھی کہ مکہ اور مدینہ کے اوپر ہمارا قبضہ ہو. مکہ کی بات کر رہا ہوں میں، حجاز کی بات کر رہا ہوں. اچھا، وہاں کے لوگ کیا تھے، مزاج کا میں بیان کرنا چاہوں گا آپ کے ذہن عالیہ کو. وہاں چونکہ یہ جو مکہ ہے وہ سرسبز علاقہ نہیں ہے، بیابان ہے، صحرا ہے، لہٰذا اپنے جانوروں کے ساتھ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں یہ لوگ ہجرت کرتے رہتے ہیں. اور جب وہ ہجرت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پانی کی تلاش میں ہی نکلتے ہیں. اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ جو پانی کی تلاش میں نکلتے تھے تو آج کی طرح معلومات، ٹیلی فون یہ وغیرہ نظام تو تھا ہی نہیں. وہ پرندوں کو دیکھتے تھے، یہ پرندے کہاں جاتے.
پرندے ظاہر ہے وہاں جاتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، تو اپنے قبیلے کے ساتھ یہ لوگ ہجرت کرتے تھے پرندوں کو دیکھ کر کہ جہاں پانی ہے. اب وہ ہجرت کر کے آتے تھے، پرندوں کی رہنمائی میں وہاں پہنچ جاتے تھے. اب ظاہر ہے کہ جہاں پانی ہے وہ پہلے سے قبیلہ موجود ہوتا تھا، تو سب سے پہلے ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ ان سے لڑے، ان کو بھگائے، پھر جا کے خود قابض ہو جائے. مزاج. تو یہ تو ہو گئی بات کہ وہ یہاں آ گئے، ان کو بھگایا، اور بھگانے کے بعد خود قابض ہو گئے. لیکن مزاج کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ جو قابض تو ہو گئے، لیکن ہر وقت ان کے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اب کون سا دوسرا قبیلہ آئے گا جو ہمیں ماریں گے اور یہاں سے بھگا دیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ان کے مزاج میں ان کا سونا، ان کا سوچنا صرف جنگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہ وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں کہ کوئی دوسرا قبیلہ آئے گا اور ہم پر حملہ کریں گے اور ہمیں یہاں سے بھگا دیں گے. تو ہمیشہ ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں درست ہے کیا ہے؟ جنگ، لڑنا. اسی وجہ سے بیٹے پیدا ہو گئے تو وہ خوش ہو جاتے تھے، اور بیٹیاں پیدا ہو جائے تو وہ ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو جاتے تھے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ یا تو ذلت کے ساتھ انہیں برداشت کروں یا ان کو زندہ دور گور کروں. تو تھوڑا سا مزاج میرے خیال میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے. مزاج میں لڑائی جھگڑا کے سوا کچھ نہیں. اچھا، اب جب مزاج کے اندر لڑائی جھگڑا ہے، اور لڑکوں کو بھی صرف لڑنا اور جھگڑنا سکھا رہے ان کو، لہٰذا تاریخ کے اندر علماء نے ہم یہی سنا ہے کہ مکہ کے اندر جو کچھ پڑھے لکھے جو افراد تھے جن کو لکھنا آتا تھا وہ صرف 7 نفر تھے. 7 نفر سے زیادہ، 60 بھی نہیں، 7 نفر صرف 7 یہ افراد تھے جن کو لکھنا آتا تھا، باقی بالکل ان پڑھ ہے. ان کا مزاج میں ہی لڑنا جھگڑنا ہے. اب چونکہ ان کا مزاج لڑنا جھگڑنا ہے، لہٰذا اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، اور یہ چونکہ اس کے مزاج کے اندر لڑنا اور جھگڑنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لہٰذا وہاں سے آتے ہیں لڑنے کے لیے. احد کے اندر پہنچ جاتے ہیں، بدر کے اندر پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں شکست گئے تو احد کے اندر پہنچ جاتے ہیں، پھر دوبارہ خندق. یہ ان کے مزاج میں لڑنا جھگڑنے کے مزاج. اب جب یہ لوگ ہجرت کر کے جب مدینے کے اندر آئے تو ان کا مزاج تو نہیں بدلا، مزاج تو وہی لڑنا اور جھگڑنا، ہر بات کے اوپر تلوار نکالنا. اب جب کوئی کہے گا کہ رسول کا انتقال ہوا ہے تو میں گردن اڑا دوں، اب جو کہے گا ایسا کریں گے تو ہمیشہ تلوار نکالے. ان کا مزاج، ان کا مزاج تھا جو ہجرت کے بعد وہی مزاج کے ساتھ یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے تو اسی مزاج کے مطابق زہرا کے دروازے پہ بھی آئے، پتہ نہیں کیا کیا ہو، چونکہ مزاج میں لڑنا اور جھگڑنا ہے. اور لیکن اس کے مقابلے میں یہاں تھوڑی سی بات کو میں روک کے مدینہ والوں کا مزاج تھوڑا بتانا چاہوں گا. لیکن مکہ والوں کی مزاج کے مقابلے میں مدینہ والے چونکہ وہ شہر آباد ہے، وہاں سرسبز ہے، کھجور ہے، آباد ہے، لہٰذا ان کی مزاج میں ٹھہراؤ ہے. ٹھیک ہے، وہاں 2 قبائل کے درمیان میں جنگ لڑائی ہوتی تھی، لیکن یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا واقعہ یہ مکہ میں ہوتا تھا، وہاں پہ یثرب کے اندر نہیں ہوتا تھا، مدینے کے اندر نہیں ہوتا تھا، چونکہ ان کے مزاج کے اندر نرمی ہے، مزاج کے اندر جو ہے ٹھہراؤ ہے. اس وجہ سے اللہ کے رسول بعد میں تشریف لے گئے مدینہ، اس سے پہلے مسلمان ہو گئے. دیکھو مزاج میں کتنا فرق ہے کہ اللہ کے رسول اتنے سال، 50 سال سے زیادہ مکہ کے اندر رہے، وہاں اتنے مسلمان نہیں ہوئے. مدینے کے اندر ایک جوان کی تبلیغ پر، آپ جیسے ایک نیک انسان کی تبلیغ کے اوپر یہ لوگ مسلمان بھی ہو گئے، اللہ کے رسول کا استقبال بھی کیا، اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کرنے والوں کا بھی انہوں نے استقبال کیا. تو آج کے درس کے اندر جس مطلب کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا تھا، آپ سب سے پہلے مزاج کو سمجھے کہ ان کے مزاج کے اندر لڑنا جھگڑنا والا مزاج تھا. اور اللہ کے رسول دنیا سے گزر گئے تو اسی مزاج کے مطابق تلواریں نکل گئی. بات کہہ دیا کہ وہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا، چونکہ رسول نے فرمایا ہے کہ قریش سے ہوگا، یہ ہوگا، تلواریں یہ وہ. تو پھر وہ جو واقعہ، جو مناظر جو بی بی کے ساتھ جو پیش آئے ہیں، ان مناظر کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. پھر انسان کا خیال آتا ہے کہ ان کے مزاج میں ہی لڑنا جھگڑنا تھا، اس کے علاوہ عجیب نہیں ہے. نماز تراویح جو ہے خود جماعت کے ساتھ قائم کرنے کے بعد ایک دن خود پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ خود نے قائم کیا ہے جب وہاں نماز ہو رہی تھی، کون سی نماز ہو رہی ہے، کہ درست ہے ان کا مزاج ہو. اچھا، اس مزاج کا جو ہے فرق بعد میں بھی ہوا. قرآن نے جو مزاج دیا تھا وہ تھا اقرا، علم الانسان ما لم یعلم، یہ والا مزاج دیا تھا. اب جب ان کے پاس جب حکومت آ گئی تو وہ تلوار لے کے ایران میں پہنچ گئے، تلوار لے کے
روم کے اندر پہنچ، ہر جگہ فتوحات تو کی، جہاں پہ قلم لے کے جانا چاہتا یہ تلوار لے کے گیا سب. کیونکہ اگر وہ قلم لے کے چل جاتے جو قرآن کا مزاج ہے، اقرا کو لے کے چل دے، علم الانسان بالقلم کو لے کے جو قرآن کا جو مزاج ہے علم کو لے کے جاتے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کشور فتح نہیں کہ دلوں کو فتح کر لیتے. تو اسلام ایسا ہوتا جو اللہ کے رسول کے زمانے کا، تو وہ اس وقت ہوتا کہ تلوار لے کے جانے کے بجائے جو ہم سے جو غلطی ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ توجہ دی ہے کہ یہ نہیں دیکھا کہ کس نے میدان جہالت کو دور کر کے معرکہ جو ہے فتح کیا ہے، اس کو چھوڑ کے کس نے تلوار لے کے زیادہ زمین کو یا زیادہ ممالک کو جو ہے آزاد کیا ہے. یہ مزاج جو ہے آج بھی ہمارے لوگوں کے درمیان میں موجود ہے، اور اسی کو زیادہ جو ہے وہ حضرت علی کی فضیلت بھی زیادہ وہی جو بیان کرتے ہیں کہ وہ کتنے لوگوں کو مارا، اس کو مارا اس کو، جبکہ حضرت علی علیہ السلام کا کسی کو مارنا ان کی شجاعت نہیں تھی، ان کی مجبوری تھی. تو آپ سب جانتے ہیں وہ تو مجبوری تھی کہ سب سے پہلے فرماتے تھے اسلام قبول کرو، یعنی دنیا و آخرت کی زندگی لے لو. پھر فرماتے تھے واپس چلے جاؤ، یعنی حضرت علی علیہ السلام کبھی بھی جو ہے کسی کی گردن اڑانا نہیں چاہتے تھے. پھر اگر وہ اسلام قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور واپس جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، نہ آخرت نہ دنیا کی کوئی بھی حیات ان کو نہیں چاہیے، پھر بھی دیکھتے ہیں کہ قیامت تک کوئی مومن تو آنے والا نہیں ہے. اب دیکھیں تو مزاج ہے. تو یہ گردن اڑا دینا، کسی کو تلوار چلا دینا، یہ علی کی مجبوری ہے. تلوار صرف فقط وہاں چلتی تھی جہاں پہ اس کی نسل کے اندر بھی کوئی آباد، کوئی زندہ، کوئی انسان جسے ایمان کہا جاتا، ایمان کی جو ہے اس سے آبیاری ہو، وہ نہ ہو تو پھر جو ہے وہ تلوار چلاتے. تو ایک مطلب پتہ نہیں میں سمجھا سکا نہیں جا سکا، انشاءاللہ آپ سمجھیں گے، آپ سمجھدار ہے. مزاج کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہے، مدینہ والوں کا مزاج اور مکہ والوں کا مزاج. مکہ والوں کی مزاج کے اندر سختی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تلوار ہے، جنگ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. جبکہ مدینہ والے نرم مزاج کے لوگ ہیں، اور اسلام کو جو ہے وہ کیا نام ہے دل سے قبول کرنے والے، رسول کا استقبال کرنے والے، اور اس طریقے سے وہ دونوں کے مزاج ہے. اس مزاج کے بارے میں آپ جب خطبہ پڑھیں گے یا تاریخ پڑھیں گے تو اس مزاج کو ذہن میں رکھ کے آپ انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو آپ اور ہمارے لیے اس واقعے کو یا بیوی کے اوپر جو مظالم ہوئے ہیں ان کو سمجھنا جو ہے آسان ہو جائے گا. یا تو یہ جملہ تو سب کو یاد ہے کہ جب انسان کے پاس اقتدار آتا ہے، حکومت آتی ہے، تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آدمی بدل گیا. نہیں، وہ بدلتا نہیں ہے، جو مجبوری میں جو چیز دبی ہوئی تھی جب وہ ظاہر ہو جاتا ہے. جب اللہ کے رسول خود موجود تھے تو جو چیزیں ان کے اندر پوشیدہ تھی، لہٰذا وہ اللہ کے رسول کے دنیا آنے کے بعد ان کے پاس اقتدار، حکومت، طاقت آ گئی، تو وہ چیزیں جو اندر چھپی ہوئی تھی وہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی. تو آج کا درس کا پہلا مطلب، اگر اللہ کرے جو ہے میری، چونکہ اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہے، آپ پڑھتے ہوں گے اسی موضوع پر، یعنی کہ جغرافی حوالے سے معاشرے کو سمجھے بغیر تاریخ سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. جو لوگ معاشرے کے اس فکر کو، سوچ کو سمجھتے ہیں، وہ تاریخ کو دوسرے انداز میں دیکھتے ہیں. انشاءاللہ کچھ مطلب جو ہے وہ سمجھ گئے. انشاءاللہ اس سے زیادہ بیان کرنا میں مناسب بھی نہیں سمجھتا. اب اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے کے اندر بیٹی پیدا ہو جائے تو ظل وجہہ مسودا، چہرہ ہی سیاہ ہو جائے، اور یہ کہہ دیں کہ آپ اس طریقے کو تاریخ کے اندر آپ پڑھتے ہیں کیا کتنے لوگوں نے، کتنی لڑکیاں جو ہے اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کر دیا ہوں. کس کی وجہ سے؟ مزاج جنگ کی وجہ سے. ان کو پتہ ہے کہ ایک وجہ یہی تھی نا کہ اس وجہ ہے کہ ہمیں تو لڑنا ہی ہے، لوگ آ جائیں گے پھر ہماری خواتین کو اسیر کر کے لے جائیں گے، اسی ڈر سے. نہیں تو کیوں لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے؟ مزاج یعنی جنگی مزاج کتنا سخت ہے، یہ اندازہ کر لیں کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہی ہاتھ سے زندہ درگور کرنا، مزاج جنگ جو ہے ان کے اندر موجود ہے. اور بیٹی کو اسی وجہ سے. اب اس معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم کو عظیم بیٹی سے نوازا. جو علماء بیان کرتے ہیں خدا نے کیا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، یعنی خدا کیا فرماتا ہے کہ یہ جو کوثر ہے، جو اکثر مفسرین کے قول کے مطابق اس سے مراد بیوی ہے، چونکہ اس کے آخر میں ان شانک هو الابتر ہے، اس کے مقابلے میں کہ دشمن ابتر ہے اور آپ کو کوثر دیا ہے، تو یہی اولاد جو ہے وہ مراد ہونا زیادہ قرین ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے جو علماء فرماتے ہیں، آپ نے یقیناً اس کے اوپر تحقیق کی ہے، تو
کوثر حضرت زہرا کو اگر مراد حضرت زہرا ہے اور یقیناً ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو کوثر ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ کوثر ہماری طرف سے عطیہ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول کریم کو کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ انا اعطینا، ہم نے عطا کیا ہے آپ کو، یہ تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے، اور یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ اور تحفے کا قانون کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ تحفہ دینے والا جب تحفہ دینے جاتے ہیں تو وہ لینے والے کی حیثیت کو نہیں دیکھتا ہے، دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دے دیتا ہے۔ اور اگر یہ تحفہ جو فاطمہ زہرا ہے اور کوثر ہے اگر رسول کی شان کے مطابق بھی آتا ہو تو بھی بڑی بات تھی۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حیثیت کو سامنے رکھ کے اللہ کے رسول کو جو ہے وہ تحفے کے طور پر اللہ نے کوثر عطا کیا۔ تو آپ کی زندگی جو ہے مختصر زندگی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے بہت پہلو آپ کے سامنے موجود ہے۔ بلکہ اب الحمدللہ میں تو خیر خود بھی کم کرتا ہوں، لیکن جب تک سفارش نہیں کرے میں بولتا نہیں ہوں، کم بولتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کے اندر جو ہے وہ یہ حوصلہ ہے، میری دعا ہے کہ اللہ حوصلہ عطا کرے، تو خطبے کے درمیان بہت سارے علماء کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نصیحت جو ہے وہ بیوی کے حوالے سے بیان کرنا چاہیے، چونکہ بیوی یعنی زہرا مرضیہ ان کی حیات طیبہ کے اندر ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے، اس کے بعد شریک حیات ہونے کی حیثیت سے، اس کے بعد ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ایک کامل اسوہ کامل بطول جو حضرت علامہ اقبال نے جو فرمایا ہے واقعاً اسوہ کامل بطول ہے۔ بیٹی ہونے کے لحاظ سے انہوں نے کیا خدمتیں انجام دی ہے، اور شریک حیات ہونے کے لحاظ سے ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، اور ماں ہونے کے لحاظ سے انہوں نے جو خدمتیں انجام دی ہے۔ یہ تین موضوعات آپ کی حیات طیبہ کے اندر ایسے ہیں جو ہمیں واقعاً بیان کرنا چاہیے اور بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بیوی ہی کے حوالے سے ہم بیان کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے بیان کرنا صرف یعنی رسول کریم کی تاریخ کے اندر کیا ہے، یہ حضرت بیوی حضرت زہرا جو ہے وہ، اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کے لحاظ سے آپ بیان کریں گے، اس سے بہتر نمونہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس سے بہتر کوئی نمونہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا کام صرف بیان کرنا نہیں ہے، ان کو عمل کر کے دکھانا بھی ہے، اور چونکہ عمل کر کے دکھانا ہے تو اللہ کے رسول بیٹی ہونے کے لحاظ سے کس طریقے سے باپ اور بیٹی کا رشتہ ہونا چاہیے بیان تو کر سکتے، لیکن پریکٹیکل تو وہ نہیں کر سکتے۔ ایک شریک حیات ہونے کے لحاظ سے اپنے شوہر کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے اللہ کے رسول بیان تو کر سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لوگوں کو نہیں دکھا سکتے ہیں۔ ایک ماں ہونے کے لحاظ سے کس طریقے سے بچے کی تربیت کرنی چاہیے رسول زبان سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول بار بار فرماتے رہے کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ کو رسالت سے جدا نہ کرو، یہ بھی رسالت کا ایک حصہ ہے۔ اس کو جب تک آپ نہیں ملائیں گے کہ رسالت کا پیغام مکمل نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جو احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ کے رسول جو زہرا کو وہ عزت دیتے تھے کہ اتنی عزت دینا ہمارے لیے کم سے کم مستحب کے طور پر کسی مرجع مجتہد نے نہیں فرمایا ہے کہ ہاتھوں کو بہت سارے اپنی آبا اشاد و استقبال کرے، یہ سب اللہ کے رسول کرتے تھے۔ یہ بیٹی ہونے کے لحاظ سے نہیں، جزء رسالت، جزء نبوت ہونے کے لحاظ سے یہ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ اور اکثر آپ لوگوں سے سنتا ہوں میں کہ میں سوچتا رہا کہ ہر زمانے کے اندر یزید آتا ہے لیکن حسین دوسرا کیوں نہیں آتا ہے۔ پھر میرے ذہن نے فیصلہ دیا کہ یزید ہر زمانے میں اس لیے آئے گا چونکہ یزید کی ماں جیسے ہزاروں مائیں دنیا میں آتی ہے تو معاشرے کے اندر یزید پال کے، لیکن حسین جیسا دوسرا نہیں آ سکتا، چونکہ حسین کی ماں جیسی زہرا جیسی کوئی ماں نہ آ سکتی ہے نہ آئے گی۔ یہ سب کا سب زہرا کے حوالے سے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا یہ تین موضوعات بہت اہم ہیں، اور عام طور پر میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں علمی باتیں نہیں کرتا ہوں زیادہ، اور تجرباتی باتیں کرتا ہوں۔ بہت دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کسی نکاح کے اندر آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کو درس کے لیے، اگر کہتے تو نہیں عام طور پر، دو مولانے وہاں پہ ہوتے ہیں، اور بہت کم لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ان سے تقاضا کرے کہ آپ تھوڑی سی نصیحت کریں۔ حالانکہ نصیحت کرنے سے بہت سارے موضوعات، مثال کے طور پر لڑکی کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور کون سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لڑکے کے اندر کیا ہے، آداب نکاح ہے، بہت سارے آداب تربیت ہے، بہت سارے موضوعات اس کے اندر آپ اس کے اندر ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور من جملہ پتہ نہیں مجھے بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے، مذاقاً بھی کہتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُم، اس سے مراد ایّم ہے،
یعنی ہر وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو یا ہر عورت جس کا شوہر نہ ہو، اس کے اندر جوان بھی شامل ہے اور بوڑھے بھی شامل ہے، جن کی زوجہ کا انتقال ہو جائے، جن کا شوہر انتقال ہو جائے، یہ سب کا سب اس کے اندر شامل ہے۔ تو عام طور پر جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں چونکہ تجربہ میرے سامنے موجود ہے، اس وجہ سے میں جوانوں کے بارے میں وضاح کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جوانوں کی شادی کرو، اگر نہیں کرے تو خود جا کے کر لیں گے، آپ سے پوچھیں گے تھوڑی ادھر ادھر۔ لیکن جو تاکید جو زیادہ ہے وہ ان کے لیے ہے جو 50 سال، 60 سال، 70 سال کے بعد جن کی زوجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، جن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، جن کے بچے خود جو ہے وہ بچے والے ہوتے ہیں، وہ جوان اگر عشق کرے تو قابل برداشت ہے، کوئی بوڑھا آدمی عشق تو نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک معاشرتی ایک ماحول جو پیدا ہو جاتا ہے، وہ تجربے کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھر بیٹوں کو یہ احساس دلانا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے اولاد کو یا ان کے بھائی وغیرہ کو یہ احساس دلانا ہے کہ جو آپ کی والدہ کا جب انتقال ہوا ہے، آپ کے والد کو زوجہ کی ضرورت ہے، یہ صرف اور صرف جنسی خواہشات کے لیے نہیں ہے۔ وقت آخر بڑھاپے کے اندر زیادہ انسان جو ہے وہ بیوی کی ضرورت کا وہ احساس کرتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیٹی محرم ہے لیکن کسی حد تک محرم ہے، ہاں اسی طریقے سے بہت سارے محارم ہیں لیکن کسی حد تک محرم ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جس کی کوئی حد نہیں ہے وہ بیوی ہے۔ اور میں خود اپنے اس 23-24 سال 25 سال جو میں یہاں پہ ہوں، میں نے مختلف قسم کے عمر کے لوگوں کے نکاح میں نے پڑھا ہے۔ ان میں سے وہ نکاح جو بزرگ لوگ جن کے نکاح ہوتے ہیں، جن کے بچے ہوتے ہیں، بچوں کے بچے ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک خاص قسم کا ایک لطف ہوتا ہے۔ وہ ظاہر ویسے تو تنہائی میں کرتے، چھپا کرتے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں کرتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں ایک خاص قسم کی ایک وہ ہے ضرورت ہے معاشرے کی کہ آپ جو ہے وہ یہ چیزیں بیان کر۔ حالانکہ میرے خیال میں بیوی کی وصیت میں بھی غالباً یہ موجود ہے کہ مرد کے لیے ایک خاتون کا ہونا، بیوی کا ہونا ضروری ہے۔ یا ابوالحسن، آپ میرے بعد فلان خاتون سے شادی کریں، امامہ غالباً نام تھا، آپ نے فرمایا کہ آپ ان سے ضرور شادی کریں۔ جبکہ حضرت زہرا سے معلوم بچے بھی تھے، بیٹا بھی تھا، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اس کے باوجود بیوی کی وصیت کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد کے لیے ایک بیوی کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا یا ابوالحسن آپ امامہ سے شادی کر لیں چونکہ وہ میرے بچوں کے لیے زیادہ مہربان ہے۔ تو یہ آج کے درس کے اندر مناسب سمجھ کے وہ موضوع سے بھی ہٹ کے میں شاید موضوع کے اندر شامل بھی ہے، غالباً سیرت کے حوالے سے جب بیوی نے کہہ دیا کہ تو لہٰذا عمر کے جس حصے کے اندر موجود ہو، بڑھاپے کے اندر بھی ایک خاتون کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں اکثر زور دیتا ہوں، پیچھے پڑ جاتا ہوں یہاں پہ، اور کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں بھی مانتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ پھر اس کے بعد جب رشتے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے تو بیٹیاں سامنے کھڑی ہوتی ہے، وہ تو ہم سے بھی چھوٹی ہے، اس صاحب میں اس کو کیسا ماں کہوں سمجھ۔ تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس موضوع پر بھی انشاءاللہ آپ گفتگو کریں گے، بیوی کی سنت سمجھ کے، ان کا پیغام سمجھ کے کہ عمر کے جس حصے کے اندر موجود ہو۔ بھئی جو جب آپ یہ کہا، ہم جب یہ حدیث کے اندر کہتے ہیں کہ عبادت کا جو ہے وہ ثواب 70 گنا اضافہ ہوتا ہے، وہ جوان اتنا 70 گنا کا محتاج نہیں ہے جتنا بوڑھا اس اجر و ثواب کا محتاج ہے۔ کوئی قید تو نہیں ہے کہ جوان ہے تو 70 گنا ہے، بوڑھا ہے تو زیادہ نہیں ہے۔ پھر وہ پانی پلانے کا، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے کا جو ثواب ہے، اجر ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا جو اجر و ثواب ہے، وہ یہ عبادت سے تو کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے، حتیٰ عمر کے آخری حصے کے اندر بھی۔ اور جب انسان جب بہت ہی زیادہ مجبور ہو جاتا ہے، یہ میں جو نقطہ بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب انسان بہت ہی مجبور ہو جاتا ہے، بستر کے اوپر رہ جاتا ہے، تو پھر اگر کوئی خاتون سے شادی کرنا چاہے، خاتون تھوڑی شادی کرے گی اس سے۔ لہٰذا ایک موضوع جو میں جلدی سے آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ معاشرے کے اندر کوئی ایسے مرد ہو جو آپ دیکھے کہ وہ تنہا زندگی گزار رہا ہے یا مشکلات و پریشانی کے اندر، ان کو اس کام کی طرف بھی راغب کرے، چونکہ اس کو بھی بیوی کی وصیت سمجھ کے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ شادی کے اندر شرکت کریں اور آپ سے درس کے لیے کہے تو آپ کے پاس مطالب بہت زیادہ ہوں گے، لیکن عام طور پر جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں کہیں دور نہیں جاتا ہوں، وہی حدیث قصہ کو سنا دیتا ہوں کہ بھئی حدیث قصہ سنانے کا مقصد صرف اجر و ثواب نہیں ہے، اسی کے اندر پورا جو ہے گھر کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر پورا ماحول اس کے اندر بیان ہوا ہے کہ اللہ کے رسول بیمار ہو جاتے ہیں تو بیویاں موجود ہے لیکن درد دل لے کر کس کے پاس آتے ہیں؟ بیٹی کے پاس آ جاتے ہیں، جو ہمیں پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ بیٹی اگر کئی بچوں کی ماں بھی بن گئی ہے تو بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے لیکن باپ کے دل سے رخصت نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایک معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اب شادی ہو گئی، باپ سے نہیں ملنا، فلاں نہیں، کتنے معاملات جو آپ اسی جملے سے آپ
کہ رسول کریم جو ہے وہ بیویاں ہونے کے باوجود بھی اپنی تکلیف کی شکایت لے کر بیٹی کے پاس تشریف لاتے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں، اور وہ سلام کرا، السلام علیک یا فاطمہ، باپ نے سلام کیا۔ فما کانت الا ساعۃ وإذا بولد الحسن، امام حسن آئے سلام کیا، امام حسین آئے سلام کیا، نانا کو سلام کیا۔ اب دیکھو کتنا اس میں سلام ہے۔ گھر کے اندر آئے اللہ کے رسول سلام کرتے ہیں، امام حسن آتے ہیں سلام کرتے ہیں، امام حسین تشریف لاتے ہیں سلام کرتے ہیں، اور کساء کے اندر داخل ہونے کے لیے سلام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب جواب دیتے ہیں تو وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، بیٹے نے ایک سلام کیا تھا، ماں تین جوابات میں اس کا استقبال کرتی ہے، اور اللہ کے رسول وعلیک السلام یا ولدی ویا شافی امتی، انہیں ایک بڑا ماحول، اچھا سا ایک ماحول جو ہے وہ حدیث قصہ کے اندر، جو حدیث قصہ جو بار بار پڑھتے ہیں وہی ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے، ثواب اپنی جگہ پر، اجر اپنی جگہ پہ، وہی آپ جو ہے لوگوں کو بتا کے سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو اولاد کی کس طرح تربیت ہونی چاہیے، گھر کے اندر ہر طرف سلام 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 ہو۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حضرت علی آئے، وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ، آتے ہی یہ کیا ہے وہ کیا ہے پھڈا کرنے کے بجائے کہ السلام علیک یا بنت رسول اللہ۔ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المومنین، میں نے بھی کہا اے حسن کے باپ آپ پر سلام ہو، و یا امیر المومنین، اے مومنین کا امیر آپ پر بھی سلام ہو۔ کہ میاں بیوی کے رشتے کو خرابیاں تلاش کرنے کے بجائے امیر المومنین کہہ کر، ابا الحسن کہہ کر، حسن کے بابا کہہ کر، آپ رسول اللہ کی بیٹی ہے کہہ کر، کس طرح اتنا میاں بیوی کے جو ہے۔ تو اس طریقے کے جو معاشرات جو ہے وہ ہمارے گھر کے جو ہے ماحول کے حوالے سے وہی حدیث قصہ، وہی دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، بیوی جو ہے وہ ہمارے لیے اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنے گھر کو، خانوادے کو، معاشرے کے لیے نمونہ چاہیے، اور اگر نمونے کی تلاش کرے تو جیسا گھر زہرا کا ہے ایسا گھر کبھی بھی نہیں مل سکتا ہے۔ بہت بڑی کانفرنس کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ کہا اسوہ کس کے لیے بن سکتا ہے؟ یورپ کے معاشرے کے لیے۔ کہا آدم۔ تنقید کرنے والے نے کہا آدم خود اللہ کے نبی تھے مگر بیٹا گمراہ تھا، تو اللہ کے نبی ہے خود تو نمونہ بن سکتے ہیں لیکن پورا گھر نمونہ نہیں بن سکتا۔ کسی نے آ کر کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام، چونکہ حضرت ابراہیم وہاں وکان من شیعتہ ابراہیم، حضرت نوح کے شیعہ تھے، ابراہیم جیسے نبی حضرت نوح کے شیعہ تھے، وہ بڑے نبی ہے۔ کہا بالکل صحیح، نوح کا مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن باپ بلاتا رہا، بیٹا گمراہ رہا۔ اسی طریقے سے باقی انبیاء کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو پورا گھر نمونہ عمل کے طور پر، اگر آج کے معاشرے کے اندر کوئی کسی کے لیے نمونہ چاہیے تو زہرا سے بہتر نمونہ نہیں مل سکتا ہے۔ اس گھر کے اندر ایک کے بعد ایک جو بھی ہے وہ سب کا سب کیا ہے، اگر کسی کا ایک بیٹا کامل ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ گھر بہت بڑا گھر ہے کہ اس کا ایک بیٹا کامیاب ہو گیا، جس کے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اور یہاں تک کہ 11 بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے۔ اور شوہر کو دیکھے اور اس کے بعد بابا کو دیکھے، حسب و نسب کو دیکھے، اس سے بہترین نمونہ جب انسان کو نمونہ کی تلاش ہو، معاشرہ خراب ہو، جو اس کے روشنی کی تلاش ہو، تو زہرا کا دروازہ، زہرا کا گھر سب سے بہترین نمونہ ہے۔ تو بیوی کی سیرت کو سب سے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ غالباً ایک حدیث ہے، اس طرح فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یا زہرا، آپ کے بابا جیسا دنیا کے اندر کوئی بابا نہیں ہے، کسی کے والد آپ کے والد جیسا نہیں ہے، آپ کے شوہر جیسا کوئی شوہر نہیں، آپ کے بیٹے جیسا کوئی بیٹا نہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ سب کے سب زہرا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ منزلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے۔ لہٰذا ہم زہرا کی عظمت کو بیان کرنے میں کتنے پیچھے ہیں، اور ایام اعزاء کے اندر ماشاءاللہ باقی جگہوں پر تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ میرے خیال میں بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی بہت کم ہوتا ہے، اور ہمیں ان چیزوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ کل شرف کیا ہے؟ کل شرف الیکم یعول، اہل بیت کی تعریف میں کسی شاعر نے کہا ہے کل شرف الیکم یعول، حمزہ کے ساتھ، کہ اے اہل بیت تمام شرافتیں، کرامتیں آپ کے دروازے پہ سر بسجود ہوتی ہے۔ کلما یقال امکم البتول، جب کہا جاتا ہے کہ تمہاری ماں تو زہرا جیسی ماں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ساری شرافتیں اور کرامتیں زہرا کے دروازے پہ ہیں۔
اگر آپ کو نبوت کی تلاش ہے تو بہترین نبوت حضرت زہرا کے گھر میں، امامت کی تلاش ہے بہترین امامت زہرا کے دروازے پہ، عبادت کے حوالے سے دیکھے بہترین عبادت، شجاعت کے حوالے سے دیکھے، علم کے لحاظ سے دیکھے، عرفان کے لحاظ سے دیکھے، کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جو زہرا کے دروازے پہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد 2-3 منٹ اور لے لوں گا، اس کے بعد میرے خیال میں ٹائم ختم ہو گیا۔ وہ یہ ہے کہ عزیزان محترم جو خطبہ ہے، خطبہ فدق، خطبہ فدق جو ہے وہ یقیناً آپ کے مطالعے کے اندر موجود ہے، بہت عظیم خطبہ ہے، بہت عظیم خطبہ ہے۔ اور کتنے موضوعات پر گفتگو ہے آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ کس کس موضوعات پر گفتگو ہے؟ میں نماز کے بعد یعنی کل سے شروع کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں وہ پورا عربی نہیں پتہ، خلاصہ بتا دیتا ہوں، ایک ایک موضوع کو بتا دیتا ہوں۔ کل جو ہے وہ پہلا تھا، جو آج دوسرا حصہ بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے وہاں بیان کریں گے تو انشاءاللہ یہ تجربے کی روشنی میں اپنے مشورے کے طور بتا رہا ہوں، کوئی علمی حوالے سے نہیں۔ یہ جو پہلا جو خطبے کا جو پہلا حصہ ہے جو ہم سے شروع ہوتا ہے، بہترین انداز سے بیان فرمایا انہوں نے۔ الحمدللہ علی ما انعمہ ولہ الشکر علی ما الہمہ والثناء بما قدمہ من عموم نعم، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بارے میں جو انہوں نے جو کیا ہے بڑے اچھے انداز میں، مختصر یہ کیا جا سکتے 3 حصے میں بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں پہلے ہیں اور لینے والا بعد میں آیا ہے۔ ابتداء یہ نعمتیں اللہ نے خود سے دی ہے، ہم نے مانگ کے نہیں لائے ہیں۔ عموم نعم، ان کی نعمتیں عام ہے، چاہے عبادت کرے نہ کرے، ہوا ملے گی، پانی ملے گا، روشنی ملے گی، عموم بھی ہے۔ ابتداء خود سے دیے ہے، وہ سبوغ والا آلائن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوان بنائے اور بے حساب دیا ہے، مانگے بغیر دیا ہے، پتہ نہیں، یعنی ایک وادی جو ہے اس آیت کی تشریح ہے جو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ اس کو بڑے انداز میں بیان کیا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اندر فرمایا ہے کہ اتنی نعمتیں بے شمار بے حساب مانگے بغیر نعمتیں دینے کے بعد خدا کا دروازہ، رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کے نام پہ رحمت کی چابی آپ کے حوالے کر دی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ نعمتیں اتنی دینے کے باوجود بھی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ شکر کرتے چلے جاؤ، نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جاؤ۔ شکر کا کیا مزاج؟ اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ آگے پہنچا دینا، وہی شکر ہے۔ اللہ نے جو اس میں بھی جو اللہ نے آپ کو جو علم سے نوازا ہے وہ آگے پہنچا دیں گے، یہی شکر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے جو آپ کو عقل دی ہے اس عقل کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں گے تو خدا کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، عقل میں اضافہ ہوگا، مال، اس ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو فرماتی ہے کہ پھر شکر کے نام پہ چابی ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے، مفہوم ہے، چابی کا لفظ تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے ان تعدوا نعمت اللہ ان شکرتم لازیدنکم، نعمتیں بے شمار بے حساب دینے کے بعد دروازہ پھر بھی کھلا ہوا ہے، تم شکر کرتے چلے جاؤ، اپنی نعمتوں میں خود اپنے اختیار سے اضافہ کرتے چلے جاؤ۔ یہ 2 وادی اور تیسرا میدان انہوں نے فرمایا ہے وَثَنَّا بِالنَّدْوِ، یہ سب کچھ کرنے کے بعد دروازہ پھر بھی بند نہیں ہوا ہے۔ انسان سے کہا ہے کہ یہ ختم ہونے والی نعمتوں کو تبدیل کر کے جنت کی نعمتیں بھی خرید سکتے ہو۔ اس کے بعد کتنا بڑے اچھے انداز میں انہوں نے سمجھا دیا، حالانکہ وہ زخمی ہونے کے بعد فدق کے موضوع پر گفتگو کرنے کے، لیکن حمد کے موضوع پر کتنا میں سمجھتا ہوں کہ مختصر جو ہے وہ کتنا اچھے انداز میں گفتگو کی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کائنات کی تخلیق پر گفتگو کی ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں، آپ سنائیں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد کریں گے آپ۔ کائنات کی تخلیق کے اوپر جو گفتگو کی ہے کہ جس کے اندر وہ آپ ارشاد فرماتی ہے کہ پروردگار نے جو کائنات بنائی ہے لا من شیئن، ایسا نہیں کہ پہلے چیزیں موجود تھی اور اس کو ملا کے بنا دیا ہے، کچھ بھی نہیں تھا، بنایا ہے، عدم سے لا کے بنایا ہے۔ اچھا، کوئی نقشہ کی مدد کے بغیر بنایا، کسی کے سہارے کے بغیر بنایا ہے، اپنی قدرت سے بنایا، اپنی حکمت سے کائنات بنائی۔ بڑے عجیب جملے ہیں اس کے اندر، اور جس کو پڑھنے کے بعد مجھے خود مزہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب جب اللہ اچھا اس کے بعد پھر یہ فرماتی ہے کہ جب کہ ضرورت نہیں تھی کائنات بنانے کی، محتاج نہیں تھا پھر یہ بنائی ہے، ضرورت نہیں تھی یہ بنایا ہے۔ اس کے بعد 2 جملہ الا تثبیتا لحکمتہ، یہ بیان کرنے کے بعد جس کو پڑھنے کے بعد مجھے مزہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے بنتا ہے کہ یہ کائنات بنانے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اس کا وجود بھی اتنی بڑی کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ انسان کو پتہ تو چلے کہ دعا مانگ رہا ہوں تو کس عظیم پروردگار سے دعا مانگ رہا ہوں۔ یعنی سجدہ کرے تو پتہ چل، رکوع میں کہے سبحان ربی، کائنات کو دیکھیں اور کہہ دے سبحان ربی العظیم، پتہ تو چلے وہ کتنا عظیم ہے۔ سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہے تو پتہ تو چلے کہ وہ جنت کی طرف کھینچنے کے لیے کائنات بنائی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے بندگی کی طرف رغبت دلانے کے لیے یہ کائنات بنائی ہے، اور انبیاء کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ان کی دعوت کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے، طاقت پیدا کرنے کے لیے، عبادت کے اندر ذوق پیدا کرنے کے لیے، جنت کا شوق پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق فرمائی۔ تو بڑے میں نے لطیف جو ہے انداز کے اندر، جن کو پڑھنے کے بعد انسان کی عبادت کے اندر جو ہے ایک لذت کا اضافہ ہوتا ہے، معراج ملتی ہے ان کے لیے۔ تو پتہ چل جاتا ہے کہ کائنات تو بہت بڑی ہے جسمانی لحاظ سے، مقصد کے لحاظ سے کائنات بڑی نہیں ہے، انسان کو احساس ہوتا ہے انسان بڑا ہے۔ درخت بہت بڑا ہے جسمانی لحاظ سے، مقصد کے لحاظ سے درخت بڑا میں نہیں ہے، پھل بہت بڑا ہے۔ درخت لگایا جاتا ہے پھل کی خاطر، پھل دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے، درخت بہت بڑا ہے لیکن مقصد کے لحاظ سے درخت چھوٹا ہے، پھل بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس لیے کائنات دیکھنے میں تو بہت بڑی ہے، کائنات جو ہے دیکھنے میں بہت بڑی ہے لیکن مقصد کے لحاظ سے کائنات بہت چھوٹی ہے۔ انسان بہت بڑا ہے، کائنات اپنی وسعت کے ساتھ ختم ہو جائے گی لیکن انسان ہمیشہ باقی رہنے والا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اور ہم جیسے جو نماز کے آگے جا کے نماز باصطلاح پڑھانے والا، اب یہ خود ایک بے ادب لفظ ہے۔ ہمارے وہاں پہ ایک عارف شخص گزرے ہیں، اچھا میں ہمارے گاؤں کے اندر جس سے بھی کہا آپ نے نماز پڑھی ہے تو کہہ دیں گے خدا معاف کر لے، یہ نماز پڑھی ہے کبھی نہیں کہیں گے، عام جاہل آدمی بھی۔ میں نے کہا یہ خدا معاف کرے کیا مطلب ہے، نماز نہیں پڑھے ہیں؟ پتہ چلا کہ ہم پڑھ کے حوضے سے پڑھ کے اتنے پیچھے ہیں، وہاں پہ ان عارف نے یہ سمجھا ہے کہ نماز پڑھی ہے یعنی میں معراج پہ گیا ہوں۔ اگر ایک آدمی بولے میں معراج پہ گیا ہوں تو کیا کہیں گے؟ مذاق اڑائیں گے کہ معراج پہ گیا ہوں، تو کہ نماز پڑھی ہے اتنا ہی دعویٰ ہے کہ میں معراج پہ گیا ہوں۔ لہٰذا جب بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، کوئی پوچھے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے تو خدا معاف کرے، یعنی یہ احساس کرو کہ میں نے کوشش کی لیکن میں نہیں پڑھ سکا، نہیں کر سکا، یہ نماز ادا نہیں کر سکا، عاجزی دکھا دے۔ کبھی بھی نماز ہمارے علاقوں کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھی ہے کا دعویٰ نہیں کرتے کہ اللہ معاف کرے، کہتے ہیں نماز پڑھی ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی ہے، کہتے ہیں اللہ معاف کرے، یعنی مطلب نماز پڑھی ہے کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بڑا دعویٰ ہے نماز پڑھنا۔ اب تو ہم تو نماز پڑھا بھی لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نادان یا بچے کو یا پاگل اور مجنون کو کیا پتہ کہ بادشاہ کیا ہے، اس کا تخت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے۔ درست ہے، وہ جو دانا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر لرزتے ہیں، کامتے ہیں، چیختے ہیں، روتے ہیں۔ جو عاقل ہے اسے پتہ ہے بادشاہ کی عظمت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی عزت و شرافت کیا ہے۔ ہم تو نادان ہیں اللہ کی بارگاہ کے لحاظ سے، لیکن البتہ میں اپنے لیے بتا رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ خطبے وغیرہ پڑھنے سے، یہ بیوی کا خطبہ پڑھنے سے، خاص طور پر یہ جو کائنات کی تخلیق کے بارے میں جو میں نے آپ کو اشارہ کیا، یہ دو موضوع ہے۔ تیسرا موضوع قرآن کے حوالے سے ہے، امامت کے حوالے سے ہے، نبوت کے حوالے سے ہے، اور نبوت کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا ہے کہ وہ شق القمر کیا، اللہ کے رسول نے یہ کیا، پانی کو کھا رہا تھا، اس طرح کہنے کے بجائے بیان فرمایا ہے کہ کائنات بننے سے پہلے میرے بابا کا کیا مقام تھا اور کائنات ختم ہونے کے بعد بابا کا کیا مقام ہے۔ ان طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے مولا کائنات کی خدمت کے بارے میں، اور فلک کے موضوع پر تو انہوں نے بہت آخر میں گفتگو فرمائی ہے، لیکن 7 موضوعات غالباً 7 موضوعات پر انہوں نے گفتگو کی۔ یہ بھی ایک بہترین موضوع ہے بہترین مطالب بیان کرنے کے لیے۔ میں نے ایک جگہ پر پڑھا، جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو قرآن کے سورے یاد کراتے ہیں، ائمہ معصومین اپنے بچوں کو حضرت زہرا کا خطبہ یاد کراتے تھے، زبان یاد کراتے تھے، حفظ کراتے تھے۔ اب وہ کہاں اور ہم کہاں؟ لہٰذا میری یہی گزارش ہوگی، ٹائم زیادہ لیا آپ لوگوں کا، یہی گزارش ہوگی کہ جب میں اسی ارادے سے آتا ہوں، جب اس قسم کا جب علماء کا درس کا ہوتا ہے تو مجھے خود اندازہ ہوتا ہے کہ میں بہت کم ہوں، لیکن یہ سوچ کے آتا ہوں کہ تجربے کی باتیں، کسی کو کوئی بات لگ جائے اور کسی نے خطبہ سے شروع کر دیا، بیوی کی شہادت، ایام ولادت ہے، اس کے بیچ کے اندر آپ یہ طے کر لیا کہ آپ میں سے ایک نے یہ کر لیا، تو مجھے ثواب تو ملے گا نہیں ملے گا؟ ہاں ملے گا انشاءاللہ، ثواب ملے گا۔ میں ان چیزوں کے پیچھے زیادہ جاتا ہوں، تو اسی امید سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حالانکہ میں نے بھی پورا خطبہ، وہ بہت اکثر ہوتا ہے، وہ فلسفہ احکام ہے، آپ کو پتہ ہے فلسفہ ہے، اگر ایک جملے کے اوپر درس دیا جا سکتا ہے، لیکن آپ وہ اگر نہ ہو سکو تو کم سے کم موضوعات کو، فلسفہ احکام، نماز کیوں واجب ہے، روزہ کیوں واجب ہے، حج کیوں واجب ہے، حج یہ سب کا، امر معروف کیوں واجب ہے، یہ فلسفہ احکام بھی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک موضوع 7 میں سے ایک موضوع فلسفہ احکام ہے، فلسفہ احکام میں انہوں نے بیان فرمایا، تو تمام موضوعات پر گفتگو کی۔ تو یعنی آپ بھی جو ہے مختلف جگہ پر اس قسم کا درس کا موقع ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، وہ جو بلاتے ہیں، جو ہمیں عزت دیتے، ظاہر ہے کہ دوسرے کو عزت وہی دیتا ہے جو صاحب عزت ہوتا ہے۔ پیسہ کون دے سکتا ہے؟ وہی جو پیسہ والا ہوتا ہے۔ علم کون دے سکتا ہے؟ وہی جس کے پاس علم ہوتا ہے۔
اسی طریقے سے عزت وہی دیتا ہے جو خود صاحب عزت ہوتا ہے، دوسرے کو احترام وہی دیتا ہے جو خود محترم ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص ہمیں احترام دیتا ہے تو یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم محترم ہیں، البتہ یہ ضرور دلیل ہے کہ وہ خود محترم ہیں، درست ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ کی تقریر سے کوئی متاثر ہو تو یہ نہیں سمجھنا کہ ہم بہت زیادہ اچھے ہیں، نہیں، وہ بہت اچھا ہے، اس پر اثر ہوا ہے، درست ہے۔ الٹا مسئلہ جو ہے الٹا ہے کہ وہ آپ کو کہہ دے گا مولانا صاحب کیا کہنا، یہ ہوا، مجھے تو پسینہ وہ رونا آ گیا، میں تو بہت بدل جاتا ہے آپ۔ میں اپنی زندگی کا بتاتا ہوں، میں کتنی تقریریں کرتا ہوں، کوئی بے اثر تقریر، لیکن ایک دن کیا ہوا، ہاں طالب اس وجہ سے بتا رہا ہوں، وہ وہاں نماز عید کے لیے وہاں پہنچ گیا، پتہ چلا نماز جعفریہ نہیں ہے خطبے کے لیے۔ اب جب پھنس جاتا ہے اور نماز شروع ہونے والی ہو تو ذہن تیز کام کرتا ہے نا، تیز کام کرتا ہے۔ اب نماز شروع ہو گئی، وہ نماز جعفریہ نہیں ملے، نماز جعفریہ، جس میں نماز جعفریہ نام ہے نا اس کا نا، جس میں خطبہ ہوتا ہے، وہ سب کے پاس یہی ہوتا ہے، وہ مجھے ملا ہی نہیں بالکل۔ اب وہ ذہن جو میرا تیز کام کیا میرا، اب پریشانی بھی ہے، خطبہ کے ساتھ سنا، پھر بھی نہیں سنا، کیا ہے خطبہ ایسے ہی پڑھ لوں گا، کیا ہے خطبہ تو معین فکس تو ہے نہیں، ہاں۔ بعد میں مجھے یاد آیا کہ مفاتی کے اندر خطبہ ہے، مفاتی کے اندر جو اردو ترجمہ ہے وہ خطبہ ہے، یہ ذہن میں آ گیا۔ تو پھر میں نماز کے فوراً بات کیا تو وہ مفاتی لے کے آؤ جلدی سے مفاتی لے کے آئے۔ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، اس میں حضرت علی علیہ السلام کا جو خطبہ ہے اسی طرح، اچھا میں نے پہلے مطالبہ بھی نہیں کیا، ٹائم ہی نہیں ملا، تو ہمیں کیا پتا تھا نماز جعفر اس وقت غائب ہو جائے گی، ہاں؟ نماز جعفر کا غائب ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ ہاں عاشورہ کے ذوالحجہ غائب ہو جائے تو کتنا برا ہو جائے گا، درست ہے۔ اچھا تو اس طریقے سے وہ میرے لیے ذوالحجہ بن گیا، وہ تو وہ جلدی سے میں نے، اب چونکہ میں نے پہلے مطالبہ نہیں کیا تھا، اگر پہلے مطالعہ کیا ہوتا تو پھر بھی ذہن تیار ہو جاتا۔ اب چونکہ میں آہستہ آہستہ پڑھنے لگا تو مجھے خود مزہ آیا خطبے میں، یعنی اثر سب سے پہلے مجھ پہ ہی ہوا، بڑا اچھا خطبہ تھا، بہترین ہے۔ آپ نے پتہ نہیں پڑھا نہیں پڑھا، مفاتی کے اندر ہے خطبہ عید فطر کی نیت سے، کہ یہ دنیا کی لذتیں ختم کرنے والی موت، یہ وہ تم اس کو چھوڑو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں چھوڑ دے، پتہ نہیں بڑے اچھے حضرت علی کے خطبے کو تو کیا کہنا، کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے خود بھی اچھا لگا خطبہ۔ اب وہ عربی پڑھنے کے بجائے اچھا وہ بڑی کتاب لے کے خطبہ دے رہا ہوں، وہ اتنا مفاتی تو بہت بڑی ہے نا، وہ جو ترجمہ والا بہت بڑا، وہ لے کے خطبہ دے رہا ہوں۔ اب اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہے، اعصاب کو سنبھالنا اور بھی زیادہ مشکل ہے، لیکن مزہ مجھے اتنا آیا نا، سب سے پہلے مجھ پہ اثر ہوا، میں اثر کر دیا۔ پھر میں نے کہہ دیا کہ یہ مولا کے جملے ہیں، میں اور اب جو تقریر میں سوچ کے آیا تھا اس کو کینسل کر کے اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ اور چند دن کے بعد ایک والد صاحب جو ہے وہ روتے ہوئے آئے، انہوں نے کہہ دیا کہ مولانا آپ نے معجزہ کر دیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اور ابھی نہ فقط نماز پڑھتے ہیں بلکہ نماز شب کے بھی پابند ہو گئے، ہمیں بھی سونا نہیں دیتے، کہ درست ہے۔ تو اس طرح بولے تو پھر ہم سوچیں کہ یار تو ہم تو کتنے بڑے آدمی ہو گئے تھے۔ میں نے یہی جواب دے دیا، اکثر یہی جواب دیتا ہوں، کہتے ہیں تو اس میں میری کیا خوبی ہے، آپ کے بیٹے کی خوبی ہے۔ زمین جو ہے قابل تھی، لہٰذا اس کے اندر پھول پیدا ہو گیا، تو اس کے اندر ہمارے کیا ہے، تو وہ جو جس پہ اثر ہوتا ہے اس کی خوبی ہے کہ اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے تجربات کی روشنی میں آپ کچھ نہ کچھ تجربات، میں نماز کے بعد آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یا کبھی تشریف لاتے ہوں گے، میں نہ خطبے اس پر وہ کر لیتا ہوں، کہیں پہ صاحب سجادیہ کا بہت کم کرتا ہوں، سحری کی جو دعا ہے، دعائے وہ حمزہ ہے، اس کا ایک حصہ پڑھ لیا، یا جو ہے 15 مناجات میں سے ایک مناجات کا ترجمہ پڑھ لیا، یا نماز شب کی وہ اردو ترجمہ کے اندر ہے، نماز شب کی نماز وتر کے اندر ایک دعا ہے، آپ اس کا ترجمہ کرو، کتنے ایک صفحہ ہے، بجائے کہ آپ وہ عربی جو ان کو پتہ ہے سمجھ بھی نہیں آتا، اس پڑھنے کے بجائے نماز شب کی وتر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 2 منٹ بھی، 1-2 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا، اتنا اس کے اندر وہ دل کی باتیں ہیں اس کے اندر۔ اچھا ٹائم ختم ہو گیا، چلے جناب ٹائم ختم ہو گیا، اگر کوئی سوال ہے تو میں تو اس سوال سے بچنے کے لیے ایک لمبا کر رہا تھا، آپ سوال کے اندر ڈال دیں کہ ایسا سوال آئے کہ جس کا جواب میں نہیں دے سکوں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ بہرحال تو یہ تجربے کی باتیں ہیں، پتہ نہیں وہ دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو، تو اس وجہ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ نماز کے بعد مناجات جو ہے وہ پڑھیں۔ اور مجھے وہ مرحوم ہو گئے، ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ وہ قرض کی دعا، جو قرض مقروض ہو گیا دعا پڑھتے تو وہ ایک آدمی آ کے ہاتھوں کو بوسا تھا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو میرے دل کے اندر موجود تھی اور نکل نہیں رہا تھا، اور آپ نے نکال دیا، کہ تو دل کی باتیں اس کے اندر مجھے بس بہت سوالات، بہت بڑے سوالات نہیں کیجیے گا، چھوٹے بڑے سوال کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ، چلیں بسم اللہ، تو کیا سوال کریں گے؟ میں نے موضوع پہ شاید موضوع کے ساتھ وفا بھی نہیں کر سکا، ظاہر ہے کہ میں عمومی باتیں زیادہ کی۔ چلیے اگر کوئی پھر بھی اگر کوئی ہے تو علم
اگر میں جواب نہیں دے سکا تو آپ ہی سے پوچھ لوں گا. بولیے بسم اللہ. کوئی سوال نہیں ہے میرے خیال میں. بہرحال بہت بہت معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کی میں نے اور آپ لوگوں کا ٹائم لیا, آپ لوگوں کا وقت لیا. بہت بہت شکریہ. اللہ انتظام کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرما دے, اور آپ لوگ جو دور سے تشریف لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرما دے, اور دین مقدس کی خدمت کرنے کے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرما دیں, اور ہمارے دلوں سے حسد, بغض اور دشمنیاں نکال کے اس کی جگہ محبت, ایک دوسرے سے دوستی کے ذریعے ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے ہمیں جوڑ کر رکھنے کی توفیق عطا فرما دے, اور تیری عبادت میں جو لذت ہے اس لذت کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے, اور پروردگار بحق الزہرا مولا امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما, اور ہم سب کو ان کے مخلص انصار میں شامل فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق